نہیں رہندا ترائے کام کرن والا ترائے چیزاں تو محروم نہیں رہندا جیڑا دعا منگے اون دی دعا ہرگز قبولیت تک پہنچ گئی کیونکہ خود اللہ فرمائے ہے ادعونی استجب لکم میرے کول منگو یہ اللہ دی پوری کائنات جس صرف ذات خدا ہے جڑا تے میرے کول منگو جتنا منگو پہلے پابندی نہیں اور کائنات کا کوئی جیسا سخی ہوئے منگتے منگنے ایک دیہڑے آگے تو میرے کو پریشان کرے دے اللہ ہو جتنا منگو اتنا خوش تھی جتنا منگو تے ڈھیر منگو تے ہر ویلے منگو اتنا عطا کر خوش ہوتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے جو میرا بندہ بیٹھے نال گفتگو کرے راز و نیاز کرے معصومین جو ہر ویلے اللہ دے ناراض و نیاز ہے یہ وجہ ہے معصومیت رضا خدا چاہنے ہیں ہر ویلے مناجات دیکھو دعائیں دیکھو چھوٹے تو چھوٹا مسئلہ معصوم اللہ نال بیٹھا رابطہ کی بیٹھا اللہ سید الساجدین نے دعائیں بڑو نکی نکی گلا جنیاں سنگیں اوہ اللہ نال رابطہ میرا اللہ ہے ساری اخلاقی کمزوری جیڑی ہیں سارے درس دیون واسطے کہ پوری دعا ہے مولا سید الساجدین دی اور میرے اللہ انی اعوذ بک من حیجان الحرص حرص بے طغیان غلبت میں اللہ محفوظ حرص بندے کو جیون تو نہیں چھوڑے گا حریص اپنے دور سے تو کوئی ہوتا ہوتا لیکن ہوندہ ذلیل حریص دا کوئی امن کا نہیں سکون کا نہیں دی رات بیا حریص دا اللہ سے ایمان نہیں حضرت معصوم فرمائیں کہ حرص تو بچو حریص بندہ حریص بھی مثال ہی میں جی میں ریشم دا کیڑا ریشم دے کیڑے دی آدھن بھئی وہ جگہ ہم دا ریشم نکلتا ہے نا تو ریشم نکلتا رہا سی تو بلٹی دا رہا سی پھستا رہا سی جڑے ویلے ریشم تیار تھی ویندے وہ مر ویندے فائدے بے اٹھائنے مر یہ ہوئے حریص بھی حالت ہے حریص جمع کی بھی راضی کا دین رات لگا راضی کا دین رات لگا راضی نہ کوئی کھاونے نہ کوئی پیونے نہ کوئی ہناونے کہ اس راستے حریص دا مولا دی سجا تا پہلا جملے مولا سید سادی اللہ سانو حرص تو وغلبت الحسد حسد دے غلبے حسد تو وڈی بیماری ہے اس تو بھی بچنا چاہیے حسد بھی بندے کو آوے بنا دے بس یعنی جانا حسد ہے ان کی کئی سے چنگی لگتی نہیں جیسے حسد ہوتا ہے وہ پتہ ہی کو نہیں ہوتا کہ خود حاصل سردہ تے مردہ تے گلدہ رہا یہ ہر ویلے دا مریض ہے جیڑی سے چنگی دیکھ سی تو پھا لگنی ہے ایسا سے مولا فرمائن وغلبت الحسد حسد کے غلبے سے ہم پناہ چاہتے ہیں حسد محفوظ فرما اس واسطے فرمایا وضاف صبر کی کمزوری اس ہمیں صابر بنا حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت دے اور اللہ نے جتنے اپنے نمائندے بھیجے نا کہ سارے سامنے میں شاید اکالی طریق سے پروگرام اجوال ملوائے گالی پتنی کہہ دی پڑی تھا تو خداوند عالم نے یہ سارے سمجھاؤن واسطے ساری ہدایت واسطے انبیاء بھیجن کے دوسرا انبیاء دا طریقہ کار سکھو انہاں دے مطابق زندگی گزارو تاری دنیا تے بھی عزت ہو سی آخرت تو تاری عزت کیونکہ اللہ نے جنہیں سا کو عقل پہ کیونکہ میں کل شریف کیا لگی نا اللہ نے ایک قسم بڑھائی جائے کو عقل لیتی ہے ہی کو مخلوق ہے جو خواہش لیتی ہے ہی کو مخلوق ہے جو کو نہ خواہش ہے نہ عقل ہے ہی کو مخلوق ہے جو کو خواہش بھی ہے عقل ہے یہ حضرت انسان ہے جو کو خواہش بھی ہے عقل بھی ہے اور اللہ نے اسی یہ بڑا امتحان ہے فرشتہ کا امتحان اوکھا نہیں جو فرشتہ کو ڈکانے طاقت کو نہیں فرشتہ کا کام کرنا ہے یعنی عقل ہے عقل آمادہ کرنا ہے کرو 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 پیچھے کو ڈکانا کو نہیں نہ کرو حیوان دیوی ایک بندے کو آمادگی کی طاقت کو نہیں جو کرو انہیں اپنا خواہش ہے کھاؤنا ہے پیونا ہے
یہ کوئی کہنا انہیں کوئی پاسے اچھائی والے پاسے یا کوئی تمیز والے پاسے آن والی طاقت جمادات ہو جنہیں کو عقل نہ خواہش وہ برابر ہے، انہیں ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ چوتھا ہے انسان دے کولوں طاقت ہے، عقل بھی ہے اور خواہش بھی ہے۔ انسان اتنا قدم بگو تو خواہش پیچھے چکے گی، جو خواہش اگر ٹورے تو عقل پیچھے چکے گی، یعنی انسان دے نال برابر دو طاقت ہر ویلے شامل ہے۔ با کمال وہ بندہ ہے جڑا انہاں دو طاقتاں کو رکھ دے ہویا تے وقت زندگی چنگی گزار ہوئے وہ کامیاب ہے۔ عقل تو کام لیا کامیاب ہے، عقل باطنی رسول ہے، اور اس عقل اور خواہش کی مسلسل تے لگاتار 24 گھنٹے جنگ ہے۔ از ہوں بیٹھے ہیں نا یہ لڑتے پہ، یعنی وہ طاقت جو آپس لڑ رہی ہیں، اتنا ہی پڑھن دے بھی پتہ نہیں میری سوچ ہی لڑ رہی ہیں، تمہاری سوچ ہی لڑ رہی ہیں، سونا نہیں چونکہ کا کام ہے لڑنا۔ اور معصوم فرمائیں کہ جب طاقت مسلسل تے لگاتار لڑ دی ہیں انسان جی میں میدان لگ دے تے لڑتے لڑنے میری طاقت غالب آؤں امکان الانسان ہو پی ہے انسان اسی کے احاطے میں ہو جاتا ہے۔ عقل غالب آ گئی انسان چنگے کام والے پاس کرتے ہیں، یہ خواہش جہالت غالب آ گئی تو بندہ برا گیا پاس۔ یہ ہے انسان کا لیول۔ اس وجہ اللہ نے سارے سامنے جڑے قرآنی واقعات کسی دسے فقصص القصص لعلہم یتفکرون، وہ جتنے اللہ نے دسے وہ قصہ بھی سمجھاؤں واسطے۔ قرآن پڑھو طاقت ملتی ہے انسان کو، حوصلے ملتے ہیں۔ معصومین کا جو بار بار فرمان ہے کہ قرآن زیادہ عمل کرو، قرآن کو زور دو، تلاوت قرآن کرو، کتنے ثواب پڑھن پڑھاون دے۔ وجہ یہ ہے جو قرآن کے نال انسان کی طاقت حاصل ہو۔ اور میں کل شاید پتہ نہیں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرمایا کہ نادى ربك موسیٰ علیہ تلک قوم الظالمین، یعنی خالق کتنا مہربان ہے جو خالق گمراہ قوم کو اپنے نبی بھیج کے ہدایت کرے گا۔ یعنی حضرت موسیٰ اللہ فرمائے گئے نادى ربك موسیٰ علیہ تلک قوم الظالمین قوم فرعون الا یتقون، یعنی قوم فرعون کیوں نہیں اللہ سے ڈردی، کیوں نہیں تقوی اختیار کریں گی؟ جو بڑے دے تو سردار ہیں یہ جو حاکم جنہ ریت کو اور بروز معاشر ایک بیدے ہوتے پتہ نہیں کیا دا کیا ہو سی۔ تو اس وقت سے اللہ نے حضرت موسیٰ نے فرمایا وانی موسیٰ، تو حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی میرے اللہ اخاف ہونے جو کل سے بولنا جو کھلا دے جزی کو صدری انہیں جو کھلاؤنا ہے تو سینے دی تنگی تو ہونی ہے تو نبیوں دے حوصلے ورنہ ظلم تک اٹھے تھی جزی کو صدری ولا جانتا لکھ لسانی میری زبان جو لکلت ارسل الہ ہارون کو تو بھیجو چونکہ جناب ہارون فصیح کہ یہ خالق نے نظام بنایا ہے بھئی نبی دنال نبی دے وسیع ہونا ضروری ہے، تبلیغ ہوندی بھی تاں ہے حضور دنال علی آئین تو تبلیغ دا سلسلہ جاری اور حضرت موسیٰ اور حضور دا بالکل ہی برابر ہے، جو واقعات اتر ہیں پورے واقعات اس وقت سے ہارون وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، میں نے انہاں نے ایک بندہ مارا ہوا ہے تے انہاں دے خیال وہ سمجھنے بے موسیٰ بندہ مارا ہوا ایسا قصاص گن ہے اخاف و یقتلون، ہمیں کہ جب حضرت موسیٰ نے بندہ مارا ہے وہ جان کے نہیں مارا لیکن انہوں نے تو ایسے نہیں توجہ ہے۔ اللہ فرمائے کلا انہاں گلاں نوں چھوڑو فاتیا فذهبا بآیاتنا انما اکم مستمعون، جاؤ چلو میں جو تھوڑے نال فاستمعون، جاؤ میں تھوڑے نال آئے کوئی گال ہے جن اللہ جے نال ہوئے وہ کو کیڑا گھاٹا ہے، وہ کو کوئی پریشانی ہے سن رہے جو فذهبا بآیاتنا انما اکم مستمعون، جاؤ میں تھوڑے نال فاتیا الى فرعون فقولا ان رسول رب العالمین، ونجو فرعون دے کول تے ون کے فرعون کو آکو عالمین دے رب دے اسا رسول آئے کھڑے، عالمین دے رب دے جاگے دے بیٹھے ہو نا، اچھا جیڑے الہی نمائندے آئے نے
کمزور حالت اللہ فرمایا بنجو نہج البلاغت مولا فرمائیں ہاں کہ اللہ کے نمائندے فلما داخل موسیٰ و ہارون علی فرعون اجازت دوئیں فرعون علیہما مدار وصوف و بعیدہما لیسی اللہ دے جرہ دو نمائندے آ کرنا دے ان دے جبے آئین تے ہتھاں جو سوٹے آنا ایڈی وڈی عظیم ذات دے نمائندے ازادے دے دے ودا دے پتہ نہیں 100 نال نہ دے باڈی گارڈ ودا ہوندے گڈیاں پجدیاں دیکھو تے رنگ دیکھو اللہ دے نمائندے آئے کھڑے ان دے جبن ہتھاں اسائن رو بیٹا ہے جرت ایڈیے نہ ان دی حکومت مروب نہ ان دے کول کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے اس واسطے جیڑا اللہ تو ڈرے وہ کہیں تو نہیں ڈردا جیڑا اللہ تو نہیں ڈردا وہ ہر شے تو ڈردا اس واسطے مطمئن فرعون دے کول آئے نا تے آکھن اشارہ تلائی نسلم دوام ایوے و بقا ملکے آکھن لگے اگر تو اسلام لیا توحید من گن مومن بنون یہ حکومت ہی تیڑی ہو سی عزت ہی تیڑی ہو سی اچھا سودا فائدے دائی کہ گھاٹے دائی جی فائدہ آئی ہونی کرنی تو حکومت ہی نہ مرادا تک حکومت ہی مل دیئے عزت بھی مل گیا بلکہ بعد ویسے عزت مومن دی العزت للہ والرسول والمومنین عزت اللہ اللہ کے رسول المومن واسطے عزت بھی ہے کہیں کو سجدی بھی نہیں مومن پڑھنا عزت دار بن ویسے تو لہذا جس سے لے آئے نا حضرت موسیٰ تے ہارون کیا کرنے اشارہ تعالی نسلم دوام آئیوے ببقا ملک فرعون لکھے ہس پیا فرعون دنال جگہ سارے درباری ہیں اللہ تعجبون من حاضین یشرکان لی دوام عز و بقا ملک وہما بما ترونا من حال الذل والفقر اگر لگا میں کوئی اے ملک دیوانا ہے کرنے عزت دیوانا ہے کرنے جنہ دے اپنے کپڑے دیکھو نا جنہ دے اپنی پوزیشن دیکھو یہ میں کو آئے کھڑے نا انہیں بیٹھے ہو ملک دیوان تے حکومت دیوان اللہ کہ ان کے علیہ اصحابنا من ذهب و فضة ان کو سونے اور چاندی کے کنگن کیوں نہیں پہنائے گئے ریشمی لباس کیوں نہیں پہنائے گئے یعنی فرعون دی سوچی تھی وڈے بندہ نہیں بھائی کو ریشمی لباس آن لاوے تو وہ وڈا بندہ ہوندے اللہ دے میں لباس نہیں دیتا میں ظاہر نہیں دیتا میں باطن دیتا اللہ دی بات نہیں یاد اس واسطے اظہاری کنڈیشن فرعون دیتا بھی اللہ بھیجن فرعون حسدہ بھی ہے لیکن اللہ کی جلبار نہ بجو فاتحہ الى فرعون فقول این رسول رب العالمین جاؤ فرعون کے پاس پریشان تو نہیں تھی پہ جاؤ فرعون کے پاس آکھو اس عالمین دے رب دے رسول آئے کھڑے ارسل معنا بنی اسرائیل بھیج ہمارے ساتھ آزاد کر کے بنی اسرائیل کو ایک فرعون دی چوٹی جاتا ہے جنہوں نے حکومت بیٹھا کریں دے وہ آدم آزاد تھا سب کے کریں دے بادشاہ آزاد جنہیں سادہ کشمیر آزاد تھی لو رہے ارسل معنا بنی اسرائیل بھیج ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو فرعون جتھے یہ تو وہ جوان جن کو پلنجر آیا سے سن رہے تھے وہ بس یہ بندے بڑے ہونے مقصد ہے ناکٹ قسم دی یہ تو جرا مخلوق کو چکر دیتی بیٹھے ہو کوئی چھوٹا موٹا بندہ اللہ دے نیڑے نہیں لگا لینا دین دے نیڑے نہیں لگا لینا بندہ کوئی چھوٹا تو نہیں ٹکا توجہ نال حضرت موسیٰ نو کہ آخر لگا علم نو رب کا فینا ولیدہ تو وہ نہیں جائیں چھوٹے کو پالا توجہ دواری علم نو رب کا فینا ولیدہ وہ نہیں جائیں چھوٹے کو پالا سے چونکہ فرعون ایک ذریعہ کار استعمال ہوئی کوئی احسان جتلا کے چپ کرا میں جو عرصہ تھا چھوٹے کو پالے چپ کر رہی تھی الحمد رب کا فینا ولیدہ ولبست فینا من عمر کا سنینا ساڑھے کو بڑا سا عرصہ رہ گئے ہیں ایسے تیری خدمت کی تھی پالا سے وفالتا فالتا کلتی فالتا وانتا من الکافرین
یہ جڑا کام کر گیا ہے ساڈا بندہ مار گیا ہے، یہ کوئی چھوٹا کام ہے بندہ مارنا، بندہ مار گیا ہے انت من الکافر، تو تو بڑا گناہ شکر ہے۔ حضرت موسیٰ فرمایا گال ہے بجڑا میں بندہ مارا ہے نا تو اگر ہے نا فالتا کل دیوانتا من الکافرین فالتو آئزم انا من الظالین، میں کو پتہ ہی کوئی نہیں، میں کو بندہ جان کے تو نہیں مارا۔ بندہ تھی میں دو لڑتے کھڑے ہیں، ایک صدے حضرت موسیٰ دے سنگتی حضرت جو ہیں چھڑائی دی جاتے نبی دا ہاتھ جو ہے چوکھا لگ بھی ہوتی، ہاتھ نبی دا آئی نا، بندہ مار کے مارنے دا ارادہ کوئی نہیں، فرمایا میرے مارنے دا ارادہ کو نہیں ہے والنبی سا، اور حضرت موسیٰ تقریباً میری گھڑی 17 سال جوان تھی گیا، فرعون دے کول چھوٹے ہیں تے ہیں تیرہ چکے لبستا فینا من عمرے کا سنین، سنین جمع ہے بہت سارے سال ہی ہیں سارے کو، اور اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا بھئی میں کو جان کے تو نہیں مارا، تو جا جس لئے فیضا خفت فراتکم فیضا خفتکم، جب میں کو خوف محسوس ہوئے کہ حضرت موسیٰ ایک بندے کو چھڑایا تو بندہ مار گیا تو دوسرے نہیں والا اسے بندے والا سڑا کہ بے نہ لڑتا کھڑا گیا، حضرت آئے تو بندہ آیا وہ کہا کہ کل بندہ مارے تھا میں تو مرے میں انہوں بیا بندہ فائدہ موسیٰ تو شہر چھوڑ جو بادشاہ تھے نہ حکومت تیرے قتل منصوبہ بنا کے حضرت موسیٰ تو چلے آئے مدان سننے پہ ہو کہ ہون وقت واپس آئے کہ فرعون دے گول بہت سارے سالوں دے بعد تے فرعون دکھا تے فرعون آکا وہ نہیں جہاں چھوٹے کو پالا سے تے پھر سادے کو لے دار ساری ہیں بندے ہی مار گئے ہیں تو حکومت گنن آئے کرے، سبحان اللہ۔ سرکار فرمایا تل کا نعمت تمنو علیہا، فرمایا فرارتکم لما خفتکم، جب میں نے خوف یعنی دیکھا کہ تُسے میرے قتل تے جڑ گئے، اور میں اس وقت کیا کہ ہوں تو میں ایک پاور نال آیا کھڑا، وہاں بلی ربی حکمان، مجھے اللہ نے حکومت یا نبوت دیا، ہوں تو میں خالی نہیں آیا اسے لے اظہاری اعلان تو کوئی لے، ہوں تو میں ایک فل پاور ایک منصب لے کے آیا، اور ہوندی بھی میرے جنہیں کوئی ووٹ دینے آئے جلے مدت مک ونجی انہوں نے کو پاور راندی ہے وقت سے ووٹ دوں تو بلا پاور مل گیا جی ایمان ہے نا، جلے پاور مل ونجے ہوئے وندر ساتھ دروازہ پہ آئے وجہ ہونے جلے پاور مل ونجے وہ سلام کرنے کو سن دے نہیں، یاد اس بات سے جناب فرمایا وہاں بالی ربی حکمن وجعلنی من المرسلین، ان تو میں تیرے گولو پہلی کیفیت نہیں، ان تو میں ایک پاور کیوں کیا ہے کھانا ایک طاقت اللہ دیتی ہے، پھر ان رٹھے کہ دوجہ فرمایا تل کا نعمت تمنو علیان عبدت بنی اسرائیل، کہ یہ احسان پہ جتلے نہ ہے میں جنہیں قرآن میں آئے تک آئے کہنے پڑھ رہا ایک کس سے سنانا نہیں تاکہ ہے جاننے جو سارا کو قرآن میں رغبت رکھنی چاہیے، پتہ لگ دے اللہ دی عظمت دا ان کی طاقت دا کہ ہوندہ کیا رہے اور دیکھ ہویا کیا ہے، ایڈی بڑی طاقت دے سامنے جڑا آدھے انا ربکم الاعلی ہوں دے سامنے ایڈا بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے، ہر بندے کا کام نہیں، اور پتہ لگ دے جو اللہ کی دی طاقت ہے جڑا انہوں کی حفاظت کرے، کس واسطے اللہ جب نہیں حفاظت کرے تو فرمایا دل کا نعمت تمنو علیہ ان عبدت بنی اسرائیل، یہ جگہ چاہیں احسان کیتا نا جو میں کو پالی، احسان دے کوئی جوڑ ہونے، ہر احسان احسان نہیں ہوتا ظاہر کرنا لے چاہیے ہوئے، فرمایا ان عبدت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہی، تیدا میں کو پالنا تیدا احسان نہیں، تیدا ظلم کا نتیجہ ہے، میں تیدے کو لایا نہ بنی اسرائیل دے بچے مراویں ہاں، نہ میری اماں مجبور ہوئے ہاں، نہ دریائے سٹیا، نہ میں تیدے کو لاؤں میں تیدے کو لاؤں تیدا احسان نہیں، تیدے ظلم کا نتیجہ، تو کو اپنی غرض ہے میری کیا ہے جنہوں ظلم کا نتیجہ ہے، کھانا بدتا بنی اسرائیل، فرعون ریٹر بھی حالات کیونکہ ایدے بندے سامنے کون بلیندہ ہے کوئی بلیندہ ہے
چلتا پیا سلسلہ فرعون کو لوگ خدا سمجھی پہن بس جو وعدے کرے اگو جواب جو کہوں ڈینے وڈے بندے جواب دے خوش آمدی ہونے سارے برباد تو خوش آمدی کریں حضرت زینیہ کا جہان ہے کوئی نہ اس واسطے حضرت موسیٰ گئے تھے حضرت جہان ہیں کہ ہون کوئی رولا بنے تھا حق دا پتہ تانا لگتا صدا کوئی نظام بڑھ دیئے کہ گال دی پتہ لگ جائے سجا کہونے دے جھوٹا کہونے جیسے لئے فرمانے انہیں بہت تیڑا احسان کہہ رہا ہوں فرعون کی بھی سارا مجمع سن رہا پہ گال لمبی پہ تھی فرعون موضوع بدلے فما رب العالمین اچھا جی رب دا رسول ہے وہ رب کیا ہے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین وہ آسمانہ تے زمینہ تے جو کنجی دے درمیان ہے وہ ہر شاید رب ہے اگر تو کوئی یقین آوے فرعون نیتے اپنے جدے ہواری بیٹھے آنے سے نا قالا لمن اولا علا تستامعون سنتے بیٹھے ہو حضرت موسیٰ ایسا ہی موقع سمجھ کے بھیا جملہ آگے ربکم و رب آبائکم الاولین توڑے رابے تھے توڑے آبا اجداد دے رابے لسنا چاہ فرعون تو تکل دیں پیدا اب کیوں ڈادے کو کہیں خال کی دیں ربکم و رب آبائکم الاولین توڑے رابے تو توڑے پیو ڈادے دئی رابے فرعون آکے اپنے جڑے ہواری بیٹھے آنے تھے نا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون یہ رسول جو تمہاری طرح بھیجا گیا ہے یہ دیوانہ ہے سن رہے ہو وزن کو ہلکا پیا کرے لو جی مطلب لوگوں نے ذہنی تھی ایک جملہ ایڈا وڈا جو ہے سن رہے ہو ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ دیوانہ ہے عیسیٰ کا دیوانہ حضرت موسیٰ وقت بولنے رب المشارق والمغارب وما بینہما ان کنتم تاکلون عقل رکھتے ہو تو میرا رب مشرق اور مغرب ما بینہما کا رب ہے تو عقل اپنی کوئی نہیں یہ تو ظلم ہے نا جیسی عقل نہیں وہ عقل مان کو بھی عقل آتا تو ہوندہ بھی بے عقلی دی دلیل یہ ہے نا اس وجہ فرمایا عقل اپنی کوئی نہیں فرعون جس طرح رنگ تک کام اگو دے دیتا ہے فرعون نے بھی ہاتھ استعمال کیتا ہے پریشان تو نہیں دیتے پہ فرعون نے اور اس اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا پہلے بھی دلیل نال گال نال کام نہیں بنا ان طاقت کا مظاہرہ کیتا لَنِتَّ خَالْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ اگر میرے علاوہ کہیں کو خدا بنایا میں تجھے قید کر دوں سن دے بیٹھے ہو جو انہاں ظالمان دے کام بھی ہے یا قتل کرنا یا قید کرنا حکومت بچاؤنی ہے ذریعے دنال میں تجھے قتل کر قید کر دوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا جی چلے فرعون نے جملہ آگئے یہ تو قرآن نا یعنی اللہ نے انہوں نے عقائد دے طور پہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس لئے فرعون نے گل کی دی نا جو میں تنو قید کر دیتا حضرت فرمایا اولو جیتک بے شیء مبین اگر میں کوئی واضح کمال موجزہ گھن کیا ہوں واضح قید کر دیتے جیتک بے شیء مبین فرعون جذباتی چاکے اگھینا یعنی جیتک بے شیء مبین قال فاتبی ان کنتا من الصادقین فرعون جذبات جی تاکہ لیا جیڑا کیتا جے کل کمال ہے کنا اگر سچا تھا حضرت موسیٰ بھی ایو چاہنے ہیں جو آنکھیں ہیں جو مجمع کو پتہ لگے لوگوں کو پتہ لگے بے خدا کون ہوندے تے خدا دا مقام کیا ہے خدا دی شان کیا ہے خدا دی عظمت کیا ہے فلکا الصادق اگر فاتح بین کنتا من الصادق لیا جو تو سچا تھا سرکار نے فعل کا عصا جیسا سوٹا چاہی کھڑے آنا تے سکتا نہیں فیضا ثوبان سوٹا نہیں ویریا اجدہا بن اچھا دوسرا اجدہا جو بن گئے بندے مجمع بیٹھا گیا اسی دربار سارا اسے نکے جگہ صاحب دا بچہ انہوں سارے سنبھال کرتے اجدہا بنے فیضا ثوبان اجدہا بنے
ونازع یدا فیضا ہے یا بیضا للناظرین، ہاتھ جو ظاہر کی نے لائٹ نکلی ہے. فرعون جب حالت دیکھی ہے نا، قال للمال اولا ان هذا لساحر علیم، کہ انہیں تھوڑی دیر پہلے آدھا بیٹھے دیوانہ ہے، انہوں نے بیٹھے تو وہ عالم جادوگر ہے بھائی. میں نہیں سمجھا سکا، یہ تو کوئی بڑا عالم جادوگر ہے تو جیڑا ایڈا کمال سے دکھایا سے. انہیں پہلے آکھا ہے نا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، جو تمہاری طرف رسول بھیجا گیا یہ دیوانہ ہے. تھوڑا سا بیٹھے نازل ساحر علیم العظیم، یعنی بڑا جادوگر ہے، بڑا بہت بڑا عالم ہے. ساحر علیم یعنی بہت بڑا جادوگر عالم ہے. یہ بہت بڑا عالم ہے. کیا کہنے لگا یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحر فماذا تامرون. ان خدا تھوڑا ڈھلا تھی آئے رنگ دکھتا ہے نا آج دہاڑ ڈھٹا جو کاشے کوئی پتہ لگ رہا ہے ان کی عظمت دا تاں تو کوئی پتہ لگ رہا ہے اپنی کمزوری دا. یہ تو پہلے اپنے آپ کچھ جنگل دا قانون ہے میں خدا آج دہاڑ ڈھٹے دماغ جاتے نہیں رہا، پتہ نہیں کتنی حالت بڑی صدا گفتہ بے حالت تھی. انہاں کہنے لگے بھئی یہ کوئی ساحر علیم، یہ تو کوئی بڑا جادوگر بڑا کوئی عالم ہے. تے ہونی تجینے سیاسیاں دے نکتے ہونے یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحر، کہ تھوڑی زمین جو ملکی جو کٹنا چاہتے جادو کے ذریعے. فماذا تامرون، تھوڑا مشورہ کہ ہے میں دسو تو جن کے کی توجہ خدا پوچھتا بیٹھے. ماذا تامرون، کیا مشورہ دیتے ہو اس کے ساتھ کیا کیا جائے. سبحان اللہ، اللہ اپنی وجہ تک کون ہے جڑا انکار کر سکے. اتوں دی عظمت ہے ساڈیاں نافرمانیاں دے باوجود بات بھی آ گئے ادعونی استجب لکم منگو صحیح تے میں دیکھتی رہا ہیں. میرے محترم بات اسے لے فرعون آخر نا بھئی کیا کیتا ونجے جیڑے فرعون دے نال آنے نا وزیر مشیر معصوم فرمینے دو واقعے ہوئے ہیں، ایک حضرت ابراہیم دے نال اور ایک حضرت موسیٰ دے نال. بادشاہ نے مشورہ لے، نمرود نے بھی مشورہ لیا اور فرعون نے بھی مشورہ لیا. یہ ہے نا نمرود دے نال مشیر حرام زادیا، جڑے فرعون دے نال ہیں تھوڑے دے نال ہیں حلال زادیا. اس واسطے جو انہاں قید دا مشورہ دیتے قتل دا مشورہ نہیں دیتا. کہ حضرت ابراہیم کو انہاں قتل دا مشورہ دیتا کہ آگ میں ڈال دو. قتل ہے نا، آگ میں ڈال دو. اس واسطے کہ نبی دا قاتل یا نبی دا قتلی ملوث جو مشورہ وہ حلال زیادہ نہیں کرے گا، وہ حرام زیادہ کرے. پس اس وقت تو فماذا توقعی کو قید کر دو فرج واقع واپس فی فرج واقع واپس فی المدائن عاشرین. لوگ بھیج دے شہران دے وچ جادو دا اس دوری بڑا عروج ہے جی ہن انگلش دا دور ہے. اس زمانے جادو دا ہی عروج ہے، بڑے بڑے یونیورسٹیاں بڑے بڑے کالج جادو دے کمال دے مظاہرے کیتے ہوئے نے اس دور دے وچ. اس آخر بڑے بھیج دے بابا فی المدائن عاشرین یا تو کا بکل ساحر علیم، کہتے کل بڑے بڑے پروفیسر بڑے بڑے انجینئر بڑے ڈاکٹر یعنی کہتے جادو دے ماہر ترین لے کے آوے سن. فجوم اسارات المیقات یوم معلوم، تہاڑ ہو گئی معین فلاں دن ہو سی مناظرات. سن دے بیٹھے ہو ماشاء اللہ. صلوات بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ تعالیٰ جدا کہہ دے مجبوریاں ہونی ہیں، میں کو منگن دا دات نہیں آتا لیکن مہربانہ نعمت فرمائشہ پوریاں کرنیاں پونیاں. سمجھ تو آپ گئے ہو سو اتنا کوئی کر سکتے ہو تو آمن کوشش کرو. تو میرے خیال ہے کچھ روز یہ دیہات بچیوں نہ آ کے بغیر آپ مہربانی تکی تھی تو جو میں آپ بھی کدا نہیں آخا اپنے بارے مدرسے کے بارے، لیکن فرمائشاں وقت ہونی ہیں تو ضرور اچھی گال ہے. تو تعاون
اور ایک تو تھوڑے تھوڑے جنال مدرسہ ہوئے ماں بارگاہ ہوئے یا باقی تنظیمی امور یا جیڑے سلسل ہوئے ایک دیاڑے تھوڑا تھوڑا جمع کرے اگو چنگا بلا مال بنا کھڑا ہو سی بس بندہ خوش تھی شکر دیتے آدھے شیطان تو نہیں دے دینا شیطان تو زور لیندے جو ہی پاسے نہ لگن تو کہے بے پاسے لیکن لگن صحیح لیکن جائز پاسے نہ لگے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے صلوات پڑھ لو باواز بلند بس گل بات نہیں تھی پوری ٹائم تھوڑے تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے زندگی میں نہیں بات یہ سارے مومن راتی سے ناکسن ٹائم ڈرام کھا گیا اچھا تھوڑا سارا ندیلے ماشاءاللہ بات اچھی صلوات پڑھو ماشاءاللہ سارے مل کے بنا رہے مارو تھوڑا جو گھر بڑھتی گئی ہے نعرہ حیدری میقات یوم سارات یوم میقات معلوم ہے یوم سارات لمیقات یوم معلوم جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا اچھا ہوں وقت توجہ نال سن سو حضرت موسیٰ چاہتے ہیں جو یہ کوئی اکٹھی وقتا سچ تے جھوٹ کا پتہ لگے اس سے پہلے چونکہ لوگ تو خوش ہیں فرعون کو منی کھڑے ہیں نہ چاہنے والے کوئی نہیں ادھر مستورات کے پاس گئے یار کوئی آج کوئی کمزوری ہے صحیح پہلے سے جادوگر ہوں بندے ایک بار گوڑا کیلا لینا سے علائی تانے ہونا کیا جتنا جادوگارا میں نال ویسوں آتے کیونکہ یہ وجہ مشکران دے ہوتے بندے کٹھے تھی نا دیکھ او کیا دیں انہاں کہ ٹھیک ہے آگے جادوگر علامہ جا سہارا تو جب آئے جادوگر فرعون کے بعد توجہ میرے پاس رہے بھئی تو نہ دیکھو جا سارا تو جس وقت فلما جا سارا تو قالوا لفرعون عین لنا علی اجرا ان كنا نحن الغالبین فرعون یہ بتا اگر ہم کامیاب ہو جائیں غالب آ جائیں تو ہمارا کوئی انعام بھی ہے ساتھوں کو انعام ہی جیسے بڑے بندہ نے انعام سنائے انعام جیسے ہونا کہ ہاں کالا نام انکم انتم من المقربین تم تو ہمارے مقرب بن جاؤ گے بات سارے گال مل کے لوٹے سو تو سارے مقرب بن گئے سو اچھا ٹھیک ہے حضرت موسیٰ الکم انتم الکون سٹو بھائی تو سجڑا پہاڑ سٹڑا الکم انتم الکون سٹو جیڑیاں تو سٹنی تیرا کمال دکھاونا ہے بھائی میں کیسا سے بھی پڑھتا پیاؤس جسے لے جادوگر آئیں کثیر آئیں تو انہوں نے بھی چھانٹی کر کے تھوڑے بچائے گئے جڑے اول نمبر دے تو سامنے آ کھڑے کہ انہوں نے ایک استاد آئی بزرگ رابین آئی وہ پوچھا ہی نہ شاگردہ دے کول بے ساڑھا مقابلہ کتنے بندہ نال ہے انہوں نے کہا ہکو ہے سن دے ہو ہکو ہے اچھا یہ دساؤ ہکو جو ہے انہوں دی کیفیت کے کھڑونا کیا ہے انہوں دی رنگ کیا ہے یعنی کیفیت کیا ہے مطمئن نظر آندن پریشان نظر آندن انہوں نے کہا لگتا تھی میں ساڑھے تھے انہوں دی تاکی نہیں بیٹھو دی ساڑھے تاکی نہیں بیٹھو دی تریجہ پوچھے ایدھے سو کھڑون دے جو انہوں دے روک کیڑے پاس ہے انہاں کے ساڑھوں تو دے دے نہیں بھی آسمان تو کھڑا دے دے دوسرا کہ جب آسمان تو دے دے تو آجی منت کرے نہیں دنال مقابلہ نہ کرو یہ دنال مقابلہ نہ کرو یہ ساڑھے پاس تو کم باہر ہے انہیں نہ رسیاں ساڑھ گتیاں الکو عبالوں و شیعوں اپنی رسیاں دال دی پھینک دی ساڑھ دیجیاں نہیں یاد ہے قالوا بعزت فرعون ان لنحن الغالبون فرعون کی عزت کی قسم ہم کامیاب ہو گئے لوگ فرعون یہ قسم چلے آنے فرعون کی عزت کی قسم ہم کامیاب ہو گئے جسے لے نہ سکے رسیاں تے بڑھ گئے میدان سارے اجدہا یا اجدہا مار کا جڑا دے دا نمبر لاؤن والے بندے کھڑے ہونے انہاں کہ ایک بندہ انہاں دا کیا کرے دی
ایڈا میدان سارے سب تے اجدہا بن گئے ایک بندہ انہوں نے کیا کرے سی ایشو دا ایک جو کھڑا ہے اللہ فرمایا میرا کلیم دیکھ دے ہون سٹ فَأَلْقَ عَصَاهُ فَيَتَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ حضرت موسیٰ جہاں سٹے میں سٹینے اجدہا اتنا رد کیا جو ایک کو لکمہ چکیتا پورا میدان صاف پورا میدان صاف بدے جو فرعون کو محال سمیت سے نکلا حضرت موسیٰ جھال کی دے سن لے بیٹھے جیسے لئے حالت بڑی یہ خوش نصیب بندے ہونے جیڑے کیوں جیاں دلیلہ من کے تے حق من کے مجمع ڈھیر آئی بڑی تعداد آئی لیکن سب نالو جیڑے پہلے متاثر تھے لو خود جادوگر تھے ان کے جا سہارا تو ساجدین بس جان ہڑپ کی دن اجدہا پورے ہار مدی ساری کو ان کے جا سہارا تو ساجدین قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون جادوگروں سجدے جائے پہ سجدے یا کہ لگے ہم ایمان لائے ہیں عالمین کے رب پر رب موسیٰ و ہارون ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لائے دانا مجمع بیٹھے ہو جو اساں جو ہوندے اساں پہلے اساں کو خدا منوا اساں کو ڈھلے ہیں کہ نہیں بھئی کمال اجدہاد ہے چلو اجدہا کو نہ منو حضرت موسیٰ کو تو ضرور منوا بھئی موسیٰ خدا ہے لیکن کیدے عقل مند دانا ہے دکھتا ہے انہیں ایک کام نہ موسیٰ آدھا ہے نہ اساد ہے کام خدا آدھا ہے اس واسطے ان کے جو سہارا تو ساج اچھا چلو کل زندگی رہی تھوڑی جی گل تو سنا دے ساں سلوات پڑھو بآواز بلند اس دین تے کو بڑا خرچ ہوئے ازادار و ازادار بن کے اسرہ محرم گزارو یہ گلنا جڑے کیتیاں میں مربوط دین دے نال ازاداری دے نال مقصد ہی ہوا مولا دا کہ حق باطل نو سمجھو پھر حق تے عمل کرو باطل نو چھوڑ دیو یہ حق دے وچ پارٹیاں بازیاں نہیں ہونی حق حق ہوندا تے باطل باطل حق دے دشمن ہوئے ہوندا احترام کرو باطل تے بابا ہوئے کو چھوڑ دو بس یہ معیار بناؤ حق معیار بناؤ جو کامیابی حق کی چھے باطل کی کامیابی کوئی نہیں تو یہ درس دیتے مولا امام حسین فرمائے دے بدے دے نو پہ اللہ ترون ان الحق لا یوم البے بل باطل لا یتنا انہو حالات ایسے بن گئے ہیں کہ حق پر عمل کوئی نہیں کرتا باطل سے روکتا کوئی نہیں اس لیے وطن چھوڑ رہا ہوں 28 رجب کو وطن چھٹے 3 شعبان مکہ 2 محرم کو کربلا سواری رکی پچھے نے جہاں کیڑیے دسے نے شت فرات نیلوا کوئی بیا نہ کہیں دسے جو کربلا ہے کربلا دا نا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا نہیں عباس کو فرمانے عباس اٹھ بہا شاید پاند مک گئے رجل اذا اراد چل بچیاں نے لی دیاں دیاں ایڈیاں رومیاں نے لی دیاں دیاں اس مقام جی رج رومیاں نے لی دیاں دیاں کہ نہ بیٹھیاں نانا کہ بھرا نہ لائن بھتریجے نہ لائن عزت نہ لچین عزت نال بھراؤں لائے پردیاں چلائے بات ایڈیاں رونیاں جو میرے مولا کو تسلیاں دیونیاں فین بہنا کو لیکن شریفوں دردی ہوئے دو کو لچین ہر پاس بھرا پوتر بھراؤں عزت نال لائے جب 11 کو سوار ہون لگی ہے ناظرت یمیناً و شمال سجے دیتے تھے کھبے دیتے سوار کرنا رہی کوئی نہیں حضر کمال اللہ 2 کو پہنچے قافلہ 3 کو فوجیاں انہیں شروع ہوئیں زمین کربلا خریدی 4 کو فوجیاں انہیں شروع ہوئیں 7 کو پانی بند ہوئے
8ویں 9ویں 10ویں میرے آقا دے سارے سنگتی بھی تسن، پتر تسن، بھرا تسن، مہمان تسن، پردادار تسن، چھوٹے چھوٹے بال تسن، لیکن دین کو اتنا پیارا آئی بس بنو ہاشمی چوں سب نالوں جیڑی پہلی قربانی ہے آل محمدی اور شہزادہ علی اکبر، ایڈا سونا پوترا میرے آقا دا شہزادہ علی اکبر دیکھی ایڈا پیارا ہے اس ٹائم جی، چونکہ شہزادہ علی اکبر ہم شکل پیغمبر نانے دیا شکل آل اکبر، اس وقت وہ ڈھیر پیارا ہاں جیسا مدینے بستے ہیں اکبر منگے ہیں بے موسم انگور، روایات ملتے ہاتھ جو بتایا ہمیں نا اللہ جانے ہاتھ جنت کی ہے یا جنت ٹورا گیا بات اکبر دے ہاتھا سے رکھیا نے انگور، علامہ محب حسین مرحوم فرمانے ہیں نا بات اکبر دے ہاتھا سے جو انگور ہے مظلوم دی اکھاں واسط حسین جی اللہ تعالیٰ بس رکھے مظلوم دی اکھاں واسط پئیں کہیں روندا دے کہ سنگتی پوچھے مولا فطرت جب پتر فرمائشاں کریں پیو پوریاں کریں تو پیو خوش تھی روندے کیوں ہو یہ دسا اس نے تینو خبر کائی نہیں آج بے موسم منگن مل پے نک دیاڑے موسم دی شے منگسی تے نہ دس وہ آئے موسم مولا کے منگسی فرمایا میڈا اکبر ہکو گھٹ پانی دا منگسی نہ دے سکسا وہ موسم آئے کربلا آئی دامی دا دیئے تسا پوتر بابے دے سامنے آ گئے جہاں رنگی اکبر پانی منگے کربلا دے کہیں شہید نہیں منگا بے شک مقتل پڑھو منگ دے رہے سارے لیکن جائیں میں جیویں اکبر منگے نا ان کہیں نہیں بابے دے سامنے آ کھڑے نظر آئی لئی الحسین نظرت آئے حسین داؤ سونا پترائی دے دے ہر ویلے آئین ہر ویلے زیارتیں کرنے آئین بوس دینے آئین منہ چمنے آئین لیکن اکبر آجائے رنگے چاہے تر دفعہ دیتا حسین ناظرات آئے مایوسانہ نگانا لٹا چھٹے دے رہے حسین اکبر داڑھی سونی لتی ہے اکبر داڑھی سونی لتی ہے بردی جو مک گئے بچدا جو نہیں ناظر آئے ناظرات آئے مایوسانہ انداز کیوں پتر کو لکھ یہ چھتے میرا حسین داڑھی سونی لتی ہے پر بچدا جو نہیں ہن بن گیا اکبر بابے دے کول پانی آبد حال آتش قد قتلنی وسکل الحدیب اجحدنی بابا تیرے مار مکرے پتر جوان ہے بابے دے کول منگلا کھڑے پانی ویلا آخری ہے یار موت پاسے ہے پیو موت پاسے ٹورنا لے پتر ٹورنا لے تو منگلا کھڑے بابا بابا میں کو اللہ کے شریفوں دسو خدا نہ کرے کہیں دا جوان پتر ہوئے پتر دا آخری چل کہیں دے جوانا کو کچھ نہ ہوئے بجڑے پیو کمر سے ہاتھ رکھیا دے جانن میری ہر شے لگ ونجے میں دا سونا بچ ونجے میری ہر شے لگ ونجے میں دا لال بچ ونجے وہ بیوت غربت اگر پوتر منگے پانی جی جی پوتر پانی منگے پیو نہ دے سکے وہ پیو دے جگر سے کتنا اثر
ادائی نہ بھول جیے در دارے لے حلبی آئے امیدہ مسافر پردیسی امیدہ نال ترکی ہے پانی منگدہ اللہ جانے حسین کو کتنا درد آئی اکبر آدھے بابا الاتش قد قتل بابا تریمار مکن سکل الحدید اجادنی بابا ہتھیار تپ گئے تو میرا تلزہ بابا کوئی ہکو گھٹ پانی دا مل سکتے اکبر پانی منگے تو 1400 سال دے بعد سن کے روندہ بیٹھئی میں دیتا کھڑا جوان روندے بیٹھے ہو ضعیب روندے بیٹھے ہو پردہ دارہ دے ویڑا دے بیٹھے 1400 سال دے بعد تو سن کے برداشت نہیں کرے لا جاندہ غریب منگدہ کھڑے وطلدہ پتر منگدہ کھڑے آدھے بابا ایک گھٹ گاڑی دے بابا ترہمار مکائے بابا ہتھی آدھے بابا ترہمار مکائے ہتھیار دب گئے ایک گھٹ پانی دے پتل حسین رنہ حسین اکبر کتو لے آوا پانی اکبر پانی لے آتے دے گول جنگنا اکبر وجنانا پلے سی رہی صدقے جی آتنا مجھو بزرگو میں لگتا بعد نہ غربت دیکھ سے بدر موت توڑنے کو شوقے تر دعا کھڑا منگ لے اللہم اشہد لہا اولائی القوم ومیدہ اللہ گواہ رہی ادبار الائلے غلام نشب الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک دعا وندہ کھڑے روندہ کھڑے میرا اللہ میرا وہ جوان بھی اویدہ جڑتے دے نبی دیا شکلان خلقا منطقان بلندے محمد نظران دے تردے ساگی شبیر میرا اللہ جگڑتے دی زیادت نبی دی زیارت شوق دے اوے میں اللہ اکبر دی زیارت کرے دے میرا اللہ میرا جوان بھی ہوئے جناب یعقوب یوسف بیٹھ رہے میں کئی دفعہ نہ لایا یوسف دی پیشانی چم گیا دن میرا لال جلدی ولے میری نہیں جلدی ولے میری نہیں نبدی میں آبشاء اللہ دنوی کوئی شک نہیں تھا یوسف بہت سونا ہے پر ٹریندہ تا پھراواں نال بھی ہیں کھانے کھوا کے ٹریندہ پہ پانی پلا کے ٹریندہ پہ پارتا دے دے کے ٹریندہ میں دے یوسف دا خیال کرائے واتیہ دے جلدی ولے میری نہیں نبدی آذرہ کربلا دے حسین اکبر بھی ٹریندہ تے ٹریندہ موت دے پاس بھی ہے آذر ترواج میری نبویسی اکبر آترواج میری نبویسی اکبر خیمے آئے اللہ مال طرف کروں فرمینے جب اکبر خیمے آئے اتنی دل لگی ہے جو سید نو خیمے آؤنا جتنا غریب خیمے آئے جتنے قیامت منظرہ اکبر ڈردہ بھیڑی گل لگوینی عجیب رشتے ہونے بھیڑ بھیراوان بھیرا سفر پہ ڈردہ ہوئے بھیڑیاں کلیاں بے گر جنہ بیڑا نفق ہوئے صدا پھرا دور دا مسافر ہے بھیڑی سر سے قرآن رکھ دیئے دعائی منگ دیئے جت پیر ہوئی اتائی خیر ہوئی میں دعا دے کرنے پوچھتا جنہ بیڑی دا اکبر جیہ برا بھی اگر ہے تے دردی موت باز بھی ہے اکبر دردہ بھیڑی گال لگوے بھی ہے
رو گیا دی انجادی غربت تیرے مکر ذات نوجوان جی غربت تیرا مکر اکبر بینی نوال ملا کر کے تو ذات پوپیوں کا اللہ اکبر شادی غربت تیرا مکر اللہ محسین بھائی مرحوم تے پڑھ دیا جنت تیار ہو کھڑے چھوٹی بہن سامنے والا بہن کے ہاتھ بدن اکبر میں تیری بہن اکبر تے کوئی نہیں آدھی گھوڑے تو لہیا دیر بیٹھی ان نہیں آدھی جھکا تھی میں دکات چھوڑ گئے میں تیری داڑھی نہ چم سکتی بہن دی حضرت سن سوا دیے ذرا لگا بھی جھکے کڑوی بیوی آئی میں تیرے پیر میں شام درا دیا دیو اکبر دے پیر جمعے آئے وہ میں سونے ویر دے پیر جمعے اور اکبر صاحب موعظہ حسنہ اللہ لکھ رہی تو رہے جنہیں آجی قربانیاں ٹرین تدہ قربانی ٹرین آجی احترامن قربانی اکو ٹرین آجی پچھو ٹرین اور لکھ دے یمشی علی والحسین للکفا اکبر تردان دے پیو پتر دی کانٹ دے دا پتہ دے جرم کانٹ نہیں دے دا جو کفے لہو بعد آنے والہلا وہ جھٹ جھٹ دے بعد اکبر کو کل چلے دکھا روزی آئے میں دا جوان بچڑا کوئی تو دی موت موسم زمین جد حاجی مقیدہ پیاں قربانی ٹرین پانی پلا سارے مسلمان بیٹھے ہو قربانی ردی ہر کوئی پیوان جب نہیں کرتے دادن پہلے پانی پلاؤ حیوان جب پانی پی کے تے اکبر منگدہ رہے بابا ایکو گھٹ دے قبلہ منگدہ رہے اکبر سیدہ دے اکبر اپنی زبان میری زبان پہ رکھ اولاد آلے ہو جیسا اکبر زبان رکھی ہے جلدی واپس کی دیئے کیوں اکبر بابا دوانی زبان تو میری زبان زیادہ خوش گئے اور سیدہ دے تروان نانا پلیسی ہے بابا مجبور ہے انہی داوی آلے دیاڑے پڑ دے بنو ساتھے چھوٹے چھوٹے بال پانی دے جام جا بھرے دے اور اوڑالے ماتم کریں دے اکبر دی کفر دے لگے آلے پانی دے جام لگے آلے اٹھی حسین دا سولا بچڑا اور داوی آلے دیاڑے بابے تو پانی منگا تھا بابا مجبور آ اٹھنا کر پانی